ہم ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ تو شیعہ ہیں. تو میں نے کہا کہ چلو آپ نیتن کا دے دو، وہ تو سنی ہے. آج بھی مایوسی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. 4 دن کی کہانی ہے، اس کے بعد آپ کو ایران کھنڈر بنا کے کھائی دے گا. بن جائے کھنڈر. آل اسلام و یالو ولا یولا علیہ. اسلام سر بلند ہے، سر بلند رہے گا، اور شرق سے لے کر غرب تک جھنڈا میرے حضور کے نام کا لہراتا رہے گا. اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ امت کی لڑائی. کہتے جی ایران والے شیعہ ہیں. اب شیعہ تو لڑ رہا ہے، تم نے توحید کو سینے میں رکھا ہوا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو. بزدلی کا چادر اوڑھ کے آنکھیں نیچے کر کے تم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہو. تمہیں غیرت کبھی شاید نہ آئے. تمہیں غزہ کے ماؤں، بہنوں، بوڑھوں اور بچوں کی آہ و پکار پر غیرت نہیں آ رہی تو تمہیں کبھی بھی غیرت نہیں آئے گی. تم مر جاؤ گے مگر بے غیرت کی موت مر جاؤ گے. اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران تو شیعہ ملک ہے تو ہم پھر کیا کریں. اس میں وہ ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں جب پکارا جائے مسلمانوں، کیا تم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ کیا مسلمان ایک نہیں ہے؟ یہ پیغام ہم سب کے لیے ایک پیغام نہیں، سبق ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے. کیونکہ جو حق پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ مشکلات اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو ارد گرد کی طاقتیں کر رہی ہوتی ہیں، جو اس ٹائم عروج پہ ہوتی ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو چکا ہے پہلے. کتنی مشکلات کے بعد یہ اسلام کا ایک پرچم کھڑا ہوا تھا، جو کلمہ بلند ہوا تھا. آج مسلمان بدل چکے ہیں. میں ایران کے فورن منسٹر کو کہوں گی میرے بھائی مسلمان نہیں رہا. آپ مسلمان نہیں رہے ہو. مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے. آج ہم کدھر ہیں؟ ہمارے تو نبی پاک آخری وقت تک کہتے رہے اپنے رب سے امتی امتی. آج امتی کی راستوں پہ چلا گیا. آج امتی کے لیے زندگی زیادہ عزیز ہو گئی. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے معاف کر دیجیے کہ میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں، لیکن ہمیں مسلمانوں کو جاگنا ہوگا. ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے سے پہلے آنے والے لوگوں نے مسلمان کلمہ کو زندہ رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. آج مسلمان صرف دنیا کی عیاشی میں بڑا ہو گئے. مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے کہ قیامت بہت قریب ہے. ایک ہو جاؤ. ایران تم لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر وہ جیت گیا نا تو تم لوگ سمجھو کہ تم سب مسلمان جیت گئے. اگر وہ ہار گیا تو صحیح کوفی والے تم لوگ ہو گئے. میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں، پاکستانیوں وقت آ گیا، جاگ اٹھو. اپنے آپ کو دنیاوی محبت سے باہر نکالو، اپنی آخرت کی طرف توجہ دو، اور جو حق پہ کھڑے ہیں نا ان کا ساتھ دے دو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، حق اور باطل کے درمیان. اب وقت آ گیا ہے کہ ایران تو شیعہ ملک ہے تو ہم پھر کیا کریں. اس کا مختصر جواب یہی ہے، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، اور یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کون کیا ہے، کون کیسے سوچتا ہے. اس وقت یکجہتی کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے. امریکہ نے ایران پر اس لیے حملہ نہیں کیا کہ وہ شیعہ ہیں. اسرائیل اور امریکہ یہ درندے اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. کافر ایران کو اسلام کا ایک رکن سمجھتے ہیں. کافر کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے. یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. وہ ایک ایک کر کے سب کو مارنا چاہتے ہیں. بس امت مسلمہ کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام پہنچے. جزاک اللہ.